اللہ رب العزت روزے پر انسان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشرۃ امثالها الی 700 ضعف۔ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإنہ لی، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، اس نے اپنے کھانے پینے کو اور خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے تو 2 خوشی کے موقع ہیں، فرحۃ عند فطرہ، نمبر 1 افطاری کے وقت یہ خوش ہوتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، نمبر 2 جب یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملے گا، اللہ جب اسے بدلہ دے گا اس وقت خوش ہوگا۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے ہاں مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور معطر ہے۔ الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ تو بمنزل انسان کے لیے ڈھال کے ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم جو عمل کرتا ہے میں اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہوں۔ جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے، اخلاص کم ہو 10 گنا، زیادہ ہو 700 گنا، اس سے زیادہ ہو 7000 گنا، جتنا اخلاص بڑھتا ہے اتنا اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، سوائے روزے کے کہ روزے کا میں خود بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ بندہ یہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں۔ ایک خوشی کا موقع جب وہ افطاری کرتا ہے، ہر مسلمان جب دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے روزہ صبح سے شام تک رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، تمام پھل فروٹ پانی موجود ہیں، لیکن وقت کا انتظار کر رہا ہے، جب تک وقت نہیں آتا اس کا ہاتھ ان چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا، صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، میرے حکم کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ کہا نمبر 2 انسان اس وقت خوش ہوگا جب اللہ اس عمل کا بدلہ اس کو دے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی، رب العالمین جب روزے کا بدلہ دے گا تو روزہ دار بڑا خوش ہوگا۔ اس لیے اصل عید ان کی ہوتی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی ہوتی، عبادت نہیں کی ہوتی، عید کے دن ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے کہ تو بھلا کیسے مسجد آیا، کیسے لوگوں سے گلے مل رہا ہے، کیسے عید مبارک کہہ رہا ہے، رمضان المبارک کہہ رہا ہے، تو نے تو روزے نہ رکھے، راتوں میں قیام نہ کیا، تو نے عبادت اور تلاوت نہ کی۔ مسلمان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو معدے سے ایک بو اٹھتی ہے، چونکہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور خوشبو بھی اللہ نے پیدا کی، تمام خوشبو میں مشک اور عنبر اللہ کو پسند ہے۔ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی مہک اللہ رب العزت کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ معطر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا، یقیناً جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا دروازہ۔ یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سے روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ لا يدخل معهم احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں روزے رکھنے والے؟ فیدخلون منہ، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ فاذا دخل آخرهم،
اغلق فلم يدخل منه احد، جب آخری آدمی داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہ کسی ایک کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو جنت کے دروازے رکھے ان میں ایک دروازے کا نام رکھا ریان، اور اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی روزے دار ہے، کوئی اس کے سامنے کھا رہا ہے، مثلاً اس کا نفلی روزہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے، دل میں خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ میں بھی کھاؤں پیوں، لیکن یہ رکا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا الصائم اذا اکل عنده صلت علیہ الملائکۃ حتی یفرغ، جب روزے دار کے سامنے کوئی کھا رہا ہوتا ہے، روزے دار وہاں اللہ کی رضا کے لیے رکا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ یعنی جب تک وہ بندہ کھا رہا ہے اور یہ آدمی روزے کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو یہ بھی نہایت فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے جس انسان کے لیے دعا کریں اس کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ روزہ رکھنے والا جب افطاری کے وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر آدمی کی دعا۔ نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ روزے دار آدمی چونکہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ مسافر اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے، دوسرے شہر میں اجنبی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 مظلوم، جس پہ ظلم ہوا، یہ اللہ کو جب پکارتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی دروازہ حائل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ پاکیزہ مہینہ آتا ہے جس میں انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت کی وجہ سے رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتح ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وینادی مناد کل لیلۃ، ہر رات ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، ایک خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، یا باغی الشر اقصر، ایک گناہوں کی طرف جانے والے اب رک جا، اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، وللہ عز وجل عتقاء من النار، اور اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو اس مہینے میں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، وذالک عند کل لیلۃ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نیکی کی طرف بڑھنے والے اب آگے بڑھ، اے گناہوں میں زندگی گزارنے والے اب بس کر دے، اب رک جا۔ اور یہ اعلان ہر رات ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر دے، اسے نہیں معلوم کس رات میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے چلا جائے،
اس لیے اعلان کرنے والا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم نیک اعمال کی طرف بڑھتے جاؤ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں اور ایک جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، جو جمعے کی نماز کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک روزوں سے دوسرے روزوں کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب روزہ کس شخص کا ہوگا؟ صرف اس کا نہیں جو کھانے پینے سے، خواہشات سے بچے، بلکہ روزہ اس شخص کا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو فسق و فجور سے، جھوٹ سے، گناہوں سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو، نہ فحش گفتگو کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس سے لڑنے لگے، او شاتمہ، اسے گالیاں دینے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں جیسے آج کل کہا جاتا ہے فلاں کو روزہ لگ گیا، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، عرف میں مشہور ہے اس کو روزہ لگ گیا۔ بھئی روزہ اللہ کے لیے جب رکھا ہے تو جھگڑنے سے بچنا ہے، گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنا روزہ لگے غصے کو قابو کرے گا اتنا اجر و ثواب ہوگا، جتنا غصے سے باہر نکلے گا اتنا انسان گناہگار ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں نہ بیہودہ گفتگو ہو، نہ انسان کسی سے لڑے، اگر کوئی اس سے لڑے بھی تو وہ کہہ دے میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به، جب روزے دار آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اصل چیز کیا ہے کہ انسان جس طرح کھانا پینا تو حلال چیز ہے اس سے بچ رہا ہے، جب اس سے بچنا ہے تو حرام سے تو بطریق اولا بچنا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، بد نظری کرنا حرام، اس سے بچنا تو بطریق اولا لازم ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بسند ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم صرف کھانے پینے سے رک جاؤ، ولکن من الکذب والباطل واللغو، روزہ تو نام ہے جھوٹ سے بچنا، باطل بات سے بچنا، اور لہو لعب اور بیہودہ گفتگو سے بچنا روزہ ہے۔ یعنی روزہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ، متقی اور مفسر گزرے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں، خصلتان من حفظہما یسلم لہ صومہ، جس آدمی میں 2 خصلتیں ہوں اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 1 الغیبۃ والکذب، غیبت سے بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو۔ فرمایا جو 2 چیزوں سے بچے گا اس کا روزہ محفوظ ہوگا۔ نمبر 1 غیبت سے بچنا، نمبر 2 جھوٹ سے بچنا۔ امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں،
ان اہون الصوم ترک الطعام والشراب، سب سے آسان کام تو کھانا پینا چھوڑنا، سب سے مشکل کام جھوٹ غیبت کو چھوڑنا۔ کھانا پینا چھوڑنا تو آسان کام ہے کہ وہ ماحول کی وجہ سے انسان بس اوقات رک جاتا ہے، سب نے روزہ رکھا اس نے بھی رکھ دیا، فرمایا یہ تو بہت آسان ہے، اصل چیز یہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ گناہ سے بچنے کی مثال یوں ہے، گناہ بمنزل انگارے کے ہے، انگارہ چھوٹا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے، بڑا ہو تب بھی نقصان دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی مثال سانپ کی ہے، چھوٹا ہو تب بھی نقصان دے گا، بڑا ہو تب بھی نقصان دے گا۔ گناہ کی مثال بچھو کی ہے، چھوٹا ہو ڈسے تب بھی نقصان ہوگا، بڑا ہو ڈسے تب بھی نقصان ہوگا۔ تو گناہوں سے بچنا اصل چیز یہ ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال تو بڑے کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، بدنظری بھی کر رہا ہے، معاذ اللہ حرام میں، شراب میں، جوئے میں لگا ہوا ہے، تو یہ نوافل اور عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، صرف فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، واجبات کا اہتمام کر رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی بڑی طاقتور غذائیں کھائے، چھوٹا گوشت کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھجور کا استعمال کر رہا ہے، بڑی طاقتور غذائیں لے رہا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتا، یہ طاقتور غذائیں فائدہ نہیں دیں گی۔ اسے بیماری ہے مثلا شوگر کی، اور وہ پرہیز نہیں کرتا، طاقتور چیزیں بھلے کھائے تو یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گی جب تک وہ پرہیز نہ کرے۔ دوسری طرف ایک آدمی ساگ روٹی کھا رہا ہے، دال کھا رہا ہے، لیکن پرہیز کر رہا ہے، یہ پرہیز کرنے والے کو یہ ساگ روٹی فائدہ دے گی۔ تو ایک آدمی فرائض واجبات کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچنے والا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ دوسرا نوافل پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ گناہگار سے محبت نہیں، نیک اور نیک اعمال میں زندگی گزارنے والا، متقی اور تقوی پہ زندگی گزارنے والا، اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بڑا پسند ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے نا میں ایسا بنوں کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں وہ میرا محب، محبت کرنے والا، میں اس کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جاؤں۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاریں، عبادت والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار انسان بڑا پسند ہے، عبادت گزار۔ دیکھیں صحابہ میں عبادت کا بڑا شوق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ آپ فرماتے تھے تم لوگ یہ کام نہ کرو، بس کرو۔ 3 صحابہ اکرام جب آئے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے حضور کے اعمال ان کو بتائے، تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے معصوم ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا، اور تیسرے آدمی نے کہا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھیں حضور صحابہ کو منع کر رہے ہیں، اتنی عبادت نہیں کہ پوری عمر روزے رکھنا، اتنی عبادت نہیں کہ ساری رات قیام کرنا، اتنی عبادت نہیں کہ تم اس کی خاطر شادی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر رہے تو صحابہ میں عبادت کا ذوق کتنا تھا، خود حضور میں ذوق کتنا ہے کہ ساری رات آپ کا قیام ہوتا، آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تو معصوم ہیں، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے تو میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی رات ایسی نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنا لمبا قیام کیا ہو کہ ہمارے پاؤں میں ورم آ گیا ہو، شاید ہمارے نامہ اعمال میں کوئی رات ایسی نہیں ہے۔
دنیا کے لیے تو ہم کتنا قیام کرتے ہیں، ایک جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے مال اور دولت کے لیے، 4 5 گھنٹے ٹھہرتے ہیں، چوکیداری کرنی ہے، 7 گھنٹے پہرا دے رہا ہے، ایک آدمی محافظ ہے 8 گھنٹے پہرا دیتا ہے، اللہ کے لیے کتنا کھڑے ہوئے۔ دنیا اور دولت کے لیے تو بڑی قربانیاں دی، رب العالمین کے لیے کتنی قربانی دی۔ آج 5 منٹ کا قیام نماز میں ہو جائے ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کا شوق نہیں ہے۔ حضرات سلف میں عبادت کا شوق تھا، لذت تھی، ان کے لقب تھے زین العابدین، اس کا معنی عبادت گزاروں کی زینت، ساری زندگی عبادت میں گزار دی تو لقب پڑ گیا زین العابدین۔ امام ذہبی جیسا انسان ان کے بارے میں لکھتا ہے یومیہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ اب ہمارے لیے بظاہر سمجھنا مشکل ہے کیسے پڑھتے ہوں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی تھی، اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈالی، انہیں وہ لذت ملتی تھی جو آج ہماری نئی نسل کو موبائل چلانے میں لذت مل رہی ہے۔ ان کی راتیں موبائل میں گزرتی، سلف کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت ڈالی، ان کے دلوں میں عبادت کا جذبہ اور محبت ڈال دیا، اس لیے عبادت ان کے لیے یوں سکون تھا جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ہے، اور عبادت سے دوری میں یوں بے چین ہوتے تھے جیسے مچھلی پانی سے دور ہو جائے تو بے چین ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میمون بن مہران نے فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دینا آسان ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان مبارک کے دنوں میں ایک دن روزہ نہ رکھا، فی غیر رخصت، بغیر کسی رخصت کے، رخصہ اللہ تعالی، جو اللہ نے بندے کو رخصت دی ہے، لم یقضہ عنہ صیام الدہر، یہ پوری زندگی روزے رکھے پھر بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ ایک طرف، اس کے علاوہ ساری زندگی کے روزے ایک طرف، اس لیے انسان اس کا اہتمام کرے، معمولی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو ترک نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت العشر الاواخر من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ آتا، احیا اللیل، آپ راتوں کو جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وشد المئزر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار بند کو کس لیتے تھے۔ ازار بند کو کسنا کنایا ہے عبادت کرنے سے، یعنی خوب عبادت کا اہتمام تھا۔ تو اس روایت میں 3 باتیں آئیں۔ نمبر 1، پوری رات جاگتے تھے آپ۔ نمبر 2، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آج ہم نیک اعمال کے لیے اپنے بیوی بچوں کو حکم نہیں دیتے، دنیا کے لیے حکم دیتے ہیں، لیکن یہ حکم نہیں دیں گے بیٹا نماز پڑھ، تلاوت کر، بیٹا نوافل پڑھ، بیٹا صدقہ خیرات کر۔ اپنے بچوں کو نہیں جگاتے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، خود آ رہے ہیں، گھر والوں کو نہیں جگاتے، کہتے ہیں جی ان کے سونے کا ٹائم ہے، آرام کریں۔ قرآن حکم دیتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کے لیے آتے، گھر والوں کو جگاتے، راستے میں جو نظر آتا آواز دیتے، چلو بھائی نماز کے لیے، خادموں کو، نوکروں کو، ہر ایک کو متوجہ کرتے۔ دین کا حکم یہ ہے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا میں اگر آگ لگی ہوئی ہو، انسان اپنے بچے کو کتنا بچاتا ہے۔ سامنے اگر آگ لگی ہے اور بچہ ناسمجھ ہے، 3-4 سال عمر ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، ہم صرف زبانی کہنے پر اکتفا نہیں کرتے کہ بیٹا دور نہ جاؤ، آگے نہ بڑھو، آگ ہے، 1 دفعہ آواز دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، لیکن اگر بچہ پھر آگے بڑھنے لگے، خود بھاگ کر جاتے ہیں، بچے کو پکڑتے ہیں اور اسے آگ سے دور کرتے ہیں۔ جتنا دنیا کی آگ سے اسے بچا رہے ہیں، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کے بھی اتنا اہتمام کیا؟ اگر سامنے سانپ نظر آ جائے، بچہ سانپ اور بچھو کی طرف بڑھ رہا ہو،
یا بچہ چھت کے کنارے پر ہے، آگے دیوار نہیں ہے، ممکن ہے کہیں گر نہ جائے، ہم کتنا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اس کی طرف کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، اوپر سے بچہ کہیں تندور میں گر نہ جائے، بچے کو کہیں سانپ نہ ڈس دے، سڑک پہ کہیں ایسا نہ ہو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کی زندگی بچانے کے لیے کتنا اہتمام ہے۔ جس طرح یہاں اہتمام ہے اس طرح اس کے اعمال بنائیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو بہرحال قرآن ایک ذہن بتا رہے، اے ایمان والو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچہ اگر دنیا کی آگ میں گر گیا، یہ دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں تو اتنی کم ہے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ تو اس کا 70واں حصہ ہے۔ اس لیے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اس جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے گا تو وہ آدمی بڑے سکون میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ آگ بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر شوہر رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور پانی لے چھینٹے اپنی بیوی کے چہرے پہ مارے وہ جاگ جائے، بیوی اٹھے شوہر کے چہرے پہ مارے وہ جاگے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اٹھے ہیں میری عبادت کے لیے۔ جتنا ہم انہیں دنیا کے کاموں کے لیے رغبت دلاتے ہیں، اگر اعمال کے لیے اتنی رغبت دلائیں، ان کے دلوں میں شوہروں کی محبت بیٹھ جائے۔ انسان